السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور پر نور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی اور صحابہ کرام کی شان میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا تھا، اور آنے والا 22 جمادی الآخر یہ آنے والا سنیچر کی شب لگے گی، اور اتوار کے دن بھی اگر چاہیں تو یوم وصال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے اتوار کو بعد نماز مغرب جو درود شریف کی محفل پیر کی شب جو منائی جاتی ہے، اس میں شاہی علی رضا مسجد میں پیر کی شب بھی منائی جائے گی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن بھی منایا جائے گا۔ تو یہ آنے والا سنیچر اور اتوار کا دن ہے، آپ سمجھ لیں کہ ان کے یوم وصال کا دن ہے۔ اور ان کی سیرت میں نے پچھلے جمعہ بیان کی تھی، ان کا کنیت، ان کا لقب، ان کا نام اور ان کا شجرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں پچھلے جمعہ ہو چکی تھی، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو میں نے پچھلے جمعہ ایک بات کہی تھی کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے نام سے جانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کا ایک دوسرا نام عتیق بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا بھی لقب ملا ہے۔ عتیق اس کو کہتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل گیا، یعنی جہنم سے ان کو نجات مل گئی، یہ عتیق ان کا نام ہے۔ اور اسی کے متعلق اسی سلسلے میں سورہ لیل 30واں پارہ ہے، اما پارہ 30واں پارہ سورہ لیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ سورہ لیل کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، دوزخ سے بہت دور اس کو رکھا جائے گا۔ کس چیز سے دور رکھا جائے گا؟ دوزخ سے رکھا جائے گا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اتقیٰ جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترا ہو، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ پاک و صاف ہو جائے، کہ سترا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، یعنی مال وہ کسی کو دے رہا ہے جس بھی صورت میں، تو وہ سامنے والے کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بغیر احسان، بغیر کسی منافع کے،
بلا لوث کے وہ کیا کر رہا ہے، بغیر کسی غرض کے وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے، یا پھر انسانوں پر احسان کرتا ہے، یا پھر انسانوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ یعنی مال جو اپنا خرچ کر رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں لوگوں یاد رکھو کہ دنیا میں نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، نہ دنیا، کوئی نہیں، بلکہ انسان کو دنیا میں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنصیبی اس انسان کو دنیا میں مل جائے، تو دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے جس کو اللہ کی رضا مل گئی، جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اس لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے، جو سب سے بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے راضی ہوگا۔ تو یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ طویل ہے آیت کا ترجمہ، لیکن اس کا شان نزول ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ ابن جوزی وہی ہیں جو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واز سن کر انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے، یعنی ایسی تفسیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ تو یہ امام جوزی ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں، جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول کس کے لیے ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص یہ آیت جو اتری ہے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے، عادات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی صفاتوں کا، ان کی عادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جب تک قرآن رہے گا تا قیامت تک ان کا ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے ان کو نیچا دکھانے کی، یا پھر اہل بیت کا دشمن بتانے کی، یا پھر اہل بیت کو انہوں نے نقصان پہنچایا یہ بتانے کی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن قرآن میں ان کے ترانے ہمیشہ گاتے رہیں گے اور ہم پڑھتے رہیں گے، ان کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو یہ شان کس کی بیان کی گئی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ فتح الباری شرح بخاری میں آیا ہے کہ جب آپ اسلام لے کر آئے، میرے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لے کر آئے، یہ پچھلے جمعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 40,000۔ اور آج ایک دینار کی آپ قیمت معلوم کر لیں کتنے ہوگی، اور اس زمانے میں اگر اتنے دینار کسی کے پاس ہوتے تو اس کا کیا بڑا رتبہ ہوتا اس انسان کا۔ یعنی آج ایک دینار کی قیمت معلوم کر لیں تو 40,000 دینار ان کے پاس تھے۔ دو روایتیں آئی ہیں کہ آپ نے 10,000 دینار رات میں خرچ کیے اللہ کے لیے، دین اسلام کی بلندی کے لیے۔ ابو بکر صدیق نے وہ دینار کیا کیے؟ رات میں 10,000 دینار خرچ کیے، صبح میں 1,000 دینار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیے۔ 10,000 دینار آپ نے چھپا کر خرچ کیے، لوگوں سے چھپا کر، اور 10,000 دینار آپ نے لوگوں کو دکھا کر، ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار خرچ کیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں تھا۔ اور ہم اور آپ سوچیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی انسان ایک مال دولت چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ ان کے لیے اچھا ہی ہے۔ لیکن جس طرح مال و دولت ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس طرح اچھے اعمال لے کر بھی جانے کی کوشش کریں، قبر میں لے کر بھی جانے کی۔ اگر قبر میں ہم اچھے اعمال نہ لے جا رہے ہیں، نہیں لے کر جا رہے ہیں، تو کم سے کم ایسا کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کام، نیک کام جو ہم نے شروع کیا ہے، وہ کام اسی طرح جاری و ساری رہے، اور اس کا ثواب کرنے والوں کو بھی، اور قبر میں جو انسان وہ کام کر کے گیا ہے اس کو بھی وہ ثواب ملتا رہے۔ یعنی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ جاریہ یہاں اس دنیا میں جاری کر کے جانے کی کوشش کریں۔ تو مال و دولت جمع کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا تقویٰ، ہر ایک کی اپنی زندگی، ہر ایک کی اپنی سوچ رہتی ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے
کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں خالی ہاتھ آیا تھا تو میں خالی ہاتھ ہی جانا یہ پسند کروں گا۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بیوی بچے میرے گھر والے ہیں تو ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کوئی محتاجی کا شکار نہ ہو، اس وجہ سے بھی مال و دولت جمع کرتا ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے جمع ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ماں عائشہ صدیقہ ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ان کے وصال کے وقت ان کے پاس ایک بھی درہم نہیں تھا۔ اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس الگ الگ کتابوں میں دو الگ روایتیں آئی ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ آپ کے پاس 40,000 دینار تھے تو مکہ معظمہ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین اسلام کا کام کرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، تو 35,000 دینار 35,000 دینار آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں خرچ کیے۔ 5,000 دینار آپ کے پاس بچے تھے جو مدینہ منورہ جب آپ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر وہ 5,000 دینار بھی مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کر دیے۔ تو دیکھیں کہ ان کا معاملہ کیسا ہے۔ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب دین اسلام میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر داخل ہوئے تو آپ کی دعوت سے بڑے بڑے جید صحابہ کرام کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے۔ اس میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جید صحابہ ہیں، یہ بڑے صحابہ ہیں۔ اس میں سے بہت سے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جو 10 کے 10 جن کو جنتی ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ بڑے بڑے صحابہ کرام دین اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کتنا بڑا کام انہوں نے دین کا کیا ہے دیکھیں۔ اور میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگر ہیرو بنانا ہے تو ان لوگوں کو ہیرو بناؤ، اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا ہے تو ان کو بناؤ۔ فلمی اسٹار، کوئی راجنیتا یا پھر سود کھانے والے، بیاج کھانے والے، مٹکے کا کاروبار کرنے والے، اگر وہ بظاہر دنیا میں بڑے ہو چکے ہیں، ان کا مین پاور وغیرہ زیادہ ہو چکا ہے، لیکن وہ دنیا تک ہی ہے، یاد رکھے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے۔ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کا انجام ان کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی تو اس کا انجام برا ہے ہی۔ تو ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بہت ینگ لڑکے جس کو ہم کہتے ہیں، بہت سے ینگ لڑکے ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان کو اپنا ہیرو، ان کا اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ تو رول ماڈل وہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے اگر زندگی کے اصل زندگی کے ہیرو جو ہیں حقیقت کے، تو وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام اور اولیاء اعظام۔ آپ جس کی چاہے پیروی کر لیں، جس ولی کی چاہے، جس صحابی کی چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کر لے، آپ دنیا میں کامیاب و کامران ہوگے۔ اور آج اگر آپ دنیا میں آپ نے اپنا ہیرو کسی فلمی اسٹار کو بنایا ہے، یا پھر راجنیتا کو بنایا ہے، یا پھر سود کھانے والے کو، مٹکے کا کاروبار کرنے والے کو، حرام کی کمائی کرنے والے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے ساتھ اٹھائے گا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا۔ آج میرا شہر کیا دیکھا جاتا ہے کہ میرا شہر تو بیانروں کا شہر بنا ہوا ہے۔ بیانر یعنی ہر ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں کسی نہ کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، بینر لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سستی شہرت، نام کمانے کے لیے۔ اگر آپ کو نام ہی کمانا ہے تو اچھے کام کریں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو چاہے تو آپ کو نام عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب برے کام کر کے، خراب کام کر کے، ناجائز کام کر کے جب آپ کا نام ہو سکتا ہے تو نیک کام کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا آپ کا نام ہوگا۔ بھلے آپ کو تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے، جو سچ کے راستے پر چلتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کا نام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پر اس کا اجر و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو
جو دکھاوا کرنے والے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ جو سچے اللہ والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو بنانے کی کوشش کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار خرچ کیے، اور آپ نے 7 ایسے لوگوں کو، روایتوں میں آیا ہے کہ 7 ایسے لوگوں کو غلامی سے آزاد کیا کہ جن کے مالک، جن کے آقا ان کو اسلام لانے کی وجہ سے ان کو ستاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ یعنی وہ غلام تھے، کسی نہ کسی کے غلام تھے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے غلام یا پھر غریب لوگ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی یاد میں تڑپتے ہیں، حضرت بلال پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ کوئی ہے جو میرے بلال کو آزاد کر دے۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور منہ مانگی رقم پر حضرت بلال کو آزاد کرتے ہیں۔ 40,000 دینار آپ نے ایسے ہی خرچ نہیں کیے، فضول خرچی نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کا دل خوش کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ جب حضرت بلال کو جب آپ نے آزاد کیا، بہت بڑی موٹی رقم دے کر آزاد کیا، تو ان کے مالک نے کہا کہ آپ تو مجھے بیوقوف معلوم ہوتے ہیں، آپ کو تجارت کرنا نہیں آتا۔ وہ سب سے بڑے بزنس مین تھے، تجارت تھے، مکہ میں ان کا ایک نام تھا، عہدہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک سے کہتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے یا پھر فائدے کا سودا ہے، آئے انسان تو اس کو نہیں جانتا، تو اس کو نہیں جان سکتا۔ یہ تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت بلال کو آزاد کیا ہے۔ تو غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے غلاموں کو۔ ان کے باپ ابو قحافہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مال دن بدن اسی طرح خرچ کر رہا ہے اور غریبوں کو اور کمزوروں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، تو ان کے باپ ابو قحافہ نے کہا کہ اے بیٹا ابو بکر، اگر تو اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو کر، لوگوں کو آزاد کر رہا ہے تو کر، لیکن لوگوں کو تو جو آزاد کر رہا ہے، غلاموں کو، غریبوں کو یا پھر جو کمزور ہیں ان کو آزاد نہ کر، بلکہ ہٹے کٹے لوگوں کو آزاد کر۔ ان کے باپ کی تو ایک تڑپ ہوتی ہے نا، ایک پیار ہوتا ہے، اس وجہ سے بیٹے کو اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہا کہ ہٹے کٹے لوگوں کو آزاد کر تاکہ مصیبت کی گھڑی میں یہ تیرے کام آئے۔ مصیبت میں جب تو مصیبت میں پڑے تو یہ جن لوگوں کو تو نے آزاد کیا ہے وہ لوگ تیرے کام آئیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابا جان، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو آزاد کر رہا ہوں۔ تو یہی ان کی عادتیں، یہی ان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ سترا ہو، کسی کا اس پر احسان نہیں ہے، یعنی کسی نے اس پر، حضرت ابوبکر پر احسان نہیں کیا تاکہ وہ آزاد کرے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی جانب سے جہنم سے آزاد کر دیا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہی نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ جہنم سے جس کو دور رکھا جائے گا، تو وہ لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ملا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ اے ابوبکر، تمہارا نام عتیق ہے، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور دوسری حدیث تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 40 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری امتیوں میں سے بیان کیا کہ ابو بکر سے محبت کرنا، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا امت پر واجب کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قیامت تک جتنے بھی امتی اس دنیا میں پیدا ہوں گے ان پر واجب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کرے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔
کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کاش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا بال ہوتا. ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں حضرت ابو بکر کا. حضرت عمر جیسی شخصیت کہتے ہیں، تاریخ الخلفاء کتاب میں آیا ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو آسمان میں جو ستارے دکھائی دیتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے صفحہ نمبر 56، تو یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اس کے برابر بھی کس کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں. اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہمارے اور آپ کی جیسا کہ اتنے ہیں اتنے ہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ علم ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستارے جتنے ہیں اتنی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کی خبر رکھتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے، بلکہ احادیث کریمہ کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتی کے حال پیش کیے جاتے ہیں، احوال پیش کیے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، کون سے کام کر رہا ہے. اچھے اعمال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے باپ کا حال کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تمہارے باپ کی ایک نیکی ایک طرف. سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام و مرتبہ. تمہارے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ایک طرف اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف. اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک نیکی جو بیان کی گئی ہے وہ کون سی تھی؟ وہ غار ثور میں جو 3 دن 3 رات حضرت ابو بکر صدیق اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جلوہ افروز تھے، اس نیکی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا، سینے کا چھاتی کا میں بال ہوتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. تاریخ الخلفاء اور نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا، اور وہ جنگ ایسی تھی کہ اس وقت زیادہ ساز و سامان مسلمانوں کے پاس نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے پاس جتنا بھی مال ہے وہ مال لا کر جمع کرو، جو کچھ بھی تمہارے حیثیت کے حساب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو جتنے بھی تمام صحابہ کرام تھے اپنے اپنے حیثیت کے حساب سے اور اپنے عشق اور جوش و جذبے کے حساب سے تمام صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال لا کر جمع کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوچنے لگے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور لوگوں کے اندر ہونا بھی یہ چاہیے. ایک ہوتا ہے حسد جو اسلام میں حرام ہے. حسد کرنا یعنی جو اس کو ملا ہے وہ ختم تباہ برباد ہو جائے، وہی مال وہی نعمت مجھے مل جائے، یہ اس کو حسد کہتے ہیں. اور رشک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو کچھ بھی نوازا ہے دنیا میں جائز طریقے سے، اس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے اور ویسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے. یہ رشک جائز ہے، اسلام میں رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں. تو صحابہ کرام کے درمیان رشک ہوا کرتا تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مال بہت زیادہ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غریبی کی زندگی جی رہے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکیوں میں. وہ گئے گھر میں اور اپنا جتنا مال تھا تمام کے تمام مال انہوں نے جمع کیا. آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لینے کے لیے لے کر وہ چلے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، ان کا دیکھ بھال، ان کے پر خرچ وغیرہ جو بھی ہے وہ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو گویا وہ صدقہ دے رہا ہے، یعنی اس کا مال وہ ضائع نہیں گیا.
یعنی جو اپنے بیوی بچوں وغیرہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی نیکیوں میں لکھا جائے گا، یعنی وہ بھی نیکی ہے۔ وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف مال خرچ کر رہا ہوں تو مجھے ثواب وغیرہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اپنے گھر والوں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھا۔ ہر ایک کا اپنا شوق، ہر ایک کا اپنا عشق، ہر ایک کا اپنا جذبہ ہوتا ہے۔ تو آدھا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئے عمر، گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جتنا مال آپ کو دکھ رہا ہے اتنا ہی مال، یعنی اس کا آدھا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ بھی آیا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے پورا مال دینا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کوئی ایک وجہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی اس وجہ کو جانتے ہیں، اس وجہ سے منع فرمایا، ہم اور آپ نہیں جاننے والے ہیں، تو آپ نے ان کو منع فرمائی۔ یہ دوسری روایت ہے، اور جو معتبر روایت، جو کثیر جو بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آدھا مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اور کچھ دیر کے بعد تاریخ الخلفاء نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں پکانے کے برتن، اپنے کپڑے، جتنے بھی ساز و سامان تھے، وہ یہاں تک کہ اپنے بدن پر کا لباس، یہاں تک کہ گرمی کی سوئی تک بھی جو رہتی ہے وہ سوئی بھی لا کر تمام چیزیں جمع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر وہ چیز پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک تھیلا، ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھے، اور اس کمبل کو بھی بٹن نہیں تھا بلکہ ببول کا کانٹا لگایا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی میں غریبی میں بھی ہوں، یعنی میں اکیلا بھی ہوں، تو اللہ اور اس کا رسول مجھ سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول جدا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب زندگی میں کبھی بھی حضرت ابو بکر سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، نیکیوں کے معاملے میں حضرت ابو بکر سے بڑھا نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب ان کو خدا کا رسول مل گیا تو وہ تمام چیزیں ان کو مل گئیں۔ تو حضرت جبرائیل امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا لباس بھی ویسا تھا جس طرح حضرت ابو بکر نے پہنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، آج تمہارا لباس الگ دکھائی دیتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل بھی کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اس کمبل کو ببول کا کانٹا لگایا ہوا تھا۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار غار کی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ اے جبرائیل، تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ آج جو حضرت ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے، تمام فرشتوں کا لباس آج وہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سنت پر حضرت جبرائیل امی علیہ السلام اور تمام فرشتوں نے اس چیز پر عمل کیا۔ تو یہ جان نثاری، یہ قربانی، یہ مال خرچ کرنے کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق، وہ جذبہ تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تم پر ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا تم پر واجب ہے۔ یاد رکھے، جو ان کو گالی دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ واحد ایسی شخصیت ہے۔ اور بھی شخصیتوں کے متعلق آیا ہے، لیکن ان کے متعلق قطعی طور پر، یعنی صاف طور پر صحابی ہونے کی دلیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں دی ہے کہ دوسرے میں سے دوسرا لصاحبی، یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟
آپ کی نظر میں، یہ بھی تاریخ الخلفاء کتاب میں ہے، آپ کی نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنوں سے برابر والوں سے ہم لڑتے تھے، اپنی طاقت والوں سے، ہم اپنے سے برابر والوں سے لڑتے تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میری نظر میں صحابہ کرام نے سب سے بڑا بہادر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ان کو پوچھی گئی تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اور ممکن تھا کہ کوئی ایک دشمن آ کر سب سے پہلے جو بانی اسلام ہیں، جو اسلام کے سب سے بڑے ہیں، انہی کو اگر ختم کر دیں تو یہ کیا کریں گے؟ ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، اور ان کا ایک خیمہ تھا۔ صحابہ کرام میں یہ مشورہ چلا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے، کون ان کی رکھوالی کرے گا؟ تو سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ تلوار نکالے، سوائے ایسا کوئی صحابی دکھائی نہیں دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہم میں سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے شجاعت والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہی دین اسلام لے کر آئے ہیں، آپ ہی ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہی رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے تو صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تمام کافروں کو الگ کیا، دھکے مار کر الگ کیا، اور کہا کہ تم ایسی ہستی کو، اس شخص کو تنگ کرتے ہو جو ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، جو تمہیں دین حق کی دعوت دیتا ہے، جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتا ہے، ایسے انسان کو تنگ کرتے ہو۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور بھی بہت سے واقعات رہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی اگر موقع ملے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق ہی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے بیان کے شروع میں ایک آیت پڑھی، یہ 30واں پارہ تھا، اور سورہ لیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت خاص کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق، صفات کے متعلق اتری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا دوزخ سے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، کہ کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنی رب کی رضا چاہتا ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ وہ راضی ہوگا، اس سے مراد علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور علماء کرام نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کمبل جو اوڑا تھا، حضرت جبرائیل امی علیہ السلام اتر کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے، یعنی حضرت آج ابو بکر صدیق نے جو پورا مال لا کر جو آپ کی بارگاہ میں دیا ہے، تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر سے راضی ہے، اور حضرت ابو بکر پر سلام بھیجتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ابو بکر ہم سے راضی ہیں؟ ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو دیکھیں کہ جن کی رضا، اللہ کی رضا ان کے لیے اترتی ہے، اللہ کا سلام ان پر اترتا ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، جن کو کہا گیا ہے کہ تمام نبیوں کے بعد اگر جس کا اس دنیا میں کسی کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس 4 فرشتوں میں سے 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، اور دنیا میں 2 وزیر حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دنیا میں وزیر کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ ہمارے میرٹھ شہر کے ایک بزرگ ہستی اور
मौलाना अलहाज ग़ुलाम गौस बंदा नवाज़ी साहब, जिनको गौस जनाब भी यहाँ पर आम ज़बान में कहा जाता है, कि उनका इंतकाल आज जुमा में सुबह में हुआ है और इनकी जनाजी की नमाज़ बाद नमाज मगरिब मिरज दरगाह मस्जिद के बाहर इनके मगरिब के बाद जनाजी की नमाज़ पढ़ाई जाएगी और अबा वली कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेपनाह बख्शिश व मग़फ़िरत अता फ़रमाए। उन्होंने खुलूस दिल के साथ मेरठ शहर में जो दीन का काम उन्होंने जो अंजाम दिया है, इखलास के साथ, खुलूस दिल के साथ, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस दीन के काम को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। इसका बदला दुनिया व आखिरत में उनको नसीब अता फ़रमाए। उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ये मैं अपने तरफ़ से, मस्जिद के ज़िम्मेदारान की तरफ़ से और तमाम मुसल्लियान मुक़्तदियों की तरफ़ से ये मैं ताज़ियत उनको पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके दीनी काम को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला से आला मकाम अता फ़रमाए। देखो लोगों, दुनिया में हम आए हैं, हर एक को मरना है, हर एक को जाना है। दुनिया में अगर हम इस दुनिया से जाएं तो हमें पीछे लोग अच्छा कहें, अच्छा इंसान था, दीनदार था, नेक था, ऐसे काम इस दुनिया में करके जाओ कि पीछे लोग आपकी बुराई नहीं बल्कि अच्छा ही बयान करें कि अच्छा इंसान था। तो और दीन के काम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाने की कोशिश करें। तो दुनिया आप कितनी ही कमा लो, दुनिया के बादशाह क्यों ना बन जाओ, आखिर इस दुनिया में आप नहीं रहोगे, इस दुनिया को छोड़कर आपको जाना है। जो अल्लाह को राज़ी करने वाले काम हैं, जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने किए हैं, जिनकी तफसील मैंने आपके सामने 2 जुमा बयान की है, तो ऐसे काम इस ज़िंदगी जब तक है, अल्लाह ने हमको जब तक ज़िंदगी दी है, तो दीन की सरबुलंदी के लिए अपना तन बंदन लुटाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के बयान में, बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ अता फ़रमाए और मरते दम तक हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुक्र अदा करने की और उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।